والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جس آیت سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں: ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہوتا ہے: ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. آپ کو ہم نے ایک شریعت عطا فرمائی ہے، فاتبعها، لہذا آپ اس کی پیروی کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی بات نہ مانیے آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیے احواء الذین لا يعلمون، ایسے لوگوں کی جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں آپ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کیجیے. یہ دوستوں اور بزرگوں، کلام پاک کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے، یہ ایک عجیب و غریب حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں: ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی ہے، آپ اس کی پیروی کیجیے. دوسری ایک آیت میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کامل مومن اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو ہم مان لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل سپرد فرمائیں. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، یہ چیز ان کے لیے پسندیدہ اور ان کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خلاف کسی چیز کی طرف جائے، اور جو حکم اللہ اور رسول فرما دے اس کے خلاف وہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائے جس کو لے کر میں بھیجا گیا. یعنی دین اور شریعت کے تابع ہونا قرآن کریم کی ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض اور ضروری قرار دیا. شریعت مطہرہ جس طریقے سے نماز اور روزے، حج اور دوسری عبادتوں کو فرض فرما دی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین جو بھیجا ہے، کلام پاک میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل داخل ہو. جس طریقے سے مسجد میں ہم نمازی ہیں،
اسی طریقے سے بازار میں ہم تاجر ہوں تو ہماری تجارت اسلامی شریعت کے مطابق، ہم سماجی اور سوشل لائف کے اندر اگر شوہر ہے، اگر بیوی ہے، اگر باپ ہے، بھائی ہے، سماجی زندگی میں ہم جس شعبے سے بھی متعلق اور جس شعبے میں ہمارا تعلق ہے وہاں کچھ نہ کچھ مسائل شریعت کے ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلامی شریعت میں معاملات کو، منافحات کو اور شہادات کو، آپس کی گواہیوں کو، وقت کے مسائل کو، میراث کے مسائل کو، یا بیوی کے آپس میں بچوں کے مسائل جو ہوتے ہیں، دودھ پلانے کے، لے پالک، دستک بچہ لینے کے، اور اسی طریقے سے طلاق ہے، خلا ہے، آپس میں پیلا ہے اگر شوہر کی طرف سے قسم کھائی جا رہی، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں شریعت مطہرہ نے ہمیں اس میں رہنمائی فرمائی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں اور آپ سب جانتے ہیں ایک نیا مسئلہ جو برسوں سے تھوڑے تھوڑے دنوں پر کھڑا ہوتا ہے، پھر کھڑا کیا جا رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ، جس کو UCC کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، گجراتی میں جس کو سمان سول کوڈ اور سمان آچار سنہتا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اعلان کیا گیا کہ خاندان میں اگر چند افراد ہے تو ہر ایک کے لیے الگ قانون نہیں ہوتا، ایک گھر میں اگر چند افراد ہوتے ہیں تو سب کے لیے قانون، تو پھر ایک ملک میں بھی سب کے لیے قانون ہوتا ہے۔ ہم اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں جب ایک ہی سورج ہے، ایک ہی چاند ہے، سب ایک ہی اللہ کے رزق سے روزی کھا رہے ہیں اور سب اسی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے، لیکن کس کا قانون؟ جب گھر کا ایک بڑا فرد روزی روزگار کا ایک ظاہری ذریعہ باپ ہوتا ہے اور ماں گھر کی اندرونی امور کو سنبھالتی ہے، تو ماں اور باپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے قانون ہمارے دونوں کے ماتحت جائے۔ تو اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا جب اس نے ایک ہی سورج سے روشنی دی، سب اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی ایک خدا کی دی ہوئی بارش سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آخر جس خدا بند قدوس نے ہماری روزی روزگار اور زندگی کے ہر مسئلے کے لیے ظاہری اسباب ہمیں مہیا فرمائے، وہ ہمارے لیے ہماری روحانی اور باطنی اور ایمانی زندگی کے لیے اس اسباب مہیا نہیں کیے ہوں۔ یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اسی لیے جاری ہوا کہ انسانوں کو جن کی اپنی ذاتی عقل اور ذاتی جن کی بدھی لمیٹیڈ، سائنس نے اس کو قبول کیا ہے کہ انسان اپنی محدود زندگی میں لمیٹیڈ عقل اور اپنی اتنی ہی بدھی لے کر آیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح جیسی چیز کو تم جان نہیں سکتے جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے میرے جسم میں روح کہاں پر ہے، کس طریقے سے ہے، کس مادے سے بنی ہوئی ہے، آج تک سائنس اس کا ریسرچ اور تحقیق نہیں کر سکتی۔ تو جس پر ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے، وہ روح کیسے نکلتی ہے، اندر کیا کام کرتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پولیس روح من امری ہے، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی اختیار ہے۔ تو خدا بند قدوس نے ظاہری نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائی اور باطنی نعمتیں بھی اسی نے عطا فرمائی۔ اسی کا علم کامل ہے، اسی کی قدرت پوری کائنات کے اوپر کار کرتا ہے۔ جس کو قدرت ہو اور جس کا علم مکمل ہو وہی قانون نافذ کروا سکتا ہے، اسی کے قانون پر اعتماد اور بھروسہ ہو سکتا ہے۔ وہ انسان جو پیشاب اور پاخانے کا محتاج، وہ انسان جو اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں ایک ایک سانس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس آکسیجن کا محتاج ہو، وہ اپنے قانون اپنی طرف سے کس طرح نافذ کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس خدا بند قدوس نے انسان کو پیدا کیا وہ اس کی باریکیاں، وہ اس کی لطافتیں، نزاکتیں، اس کی طبیعتیں، ان سب چیزوں کو وہی جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی جاننے والا نہیں۔ اس لیے اس وقت دوستوں اور بزرگوں یہ مسئلہ کھڑا کیا گیا، یہ تھوڑے تھوڑے دنوں پر سیاسی طور پر اس مسئلے کو اس وقت کھڑا کیا گیا، اس لیے ہمیں دو پہلو سے اس مسئلے کو دیکھنا ہے۔ ایک طرف تو ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آج جیسے نماز کے مسائل کو ہم جانتے ہیں
نکاح اور طلاق کے مسائل کو نہیں جانتے، وراثت کے مسائل کو ہم نہیں جانتے۔ کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے وراثت کا، اور ایک آدمی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اپنی زندگی میں وہ بات کرتا ہے فلاں نے وہ میری طرف سے یہ چیز دینی لیکن دی نہیں۔ اب انتقال کے بعد لوگ کہتے ہیں وصیت کر کے گئے، یقیناً وصیت تھی لیکن زندگی میں اگر دے دیتا تو پورا مال اس کو ملتا، اس کے لیے دیا گیا ہے، جس کے لیے بات کر رہا ہے۔ لیکن انتقال کے بعد اب یہ بات آ رہی، اب اس پر قبضہ نہیں ہوا ہے جس کو ہدیہ اور جس کو ہبہ کیا گیا، اب ورثہ میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ وصیت کر کے گیا ہے، اس کی چیز اس کو دینی چاہیے، اور مفتی کہے گا وصیت کر کے گیا ہے، مرنے کے بعد اس کو نافذ، اور زندگی میں دیتا تو پوری چیز اس کو ملتی۔ لیکن آپ انتقال کے بعد اب اس چیز کو نافذ کر رہے ہیں تو یہ وصیت کے حکم میں آئے گی، اور وصیت پورے مال کی نہیں ہوتی ہے، پورے مال کے 1/3 ایک تہائی کی، ایک طرف یہاں اس میں چلے۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے کئی مسائل ہمارے پاس آئے اور لوگوں نے کہا ہم کو تو پتا ہی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ دنیا بھر کی سب چیزوں کا پتا ہے لیکن اللہ کے دین کا پتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان شادی کرتا ہے، نکاح کے مسائل کا علم نہیں ہے، طلاق کی باریکیوں کا اس کو پتا نہیں ہے، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ جب یہ بولتے ہیں تو ہماری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق بول رہے ہیں۔ ہمیں جب نکاح کرتے ہیں اور اس سے شادی کرتے ہیں تو اس کے فرائض کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس وقت اسلامی شریعت کو ہم نے کھلونا بنایا، حلالہ کیا ہے؟ ابھی اس وقت یہ جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے یونیفارم سول کوڈ کا، اس میں 2 چیزوں کو بنیاد بنانے کا ان کا ٹارگیٹ، ایک تو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا اور دوسرا ہے حلالے کا۔ ان 2 مسئلوں کو اس وقت UCC کے ذریعے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سزا ہموار کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپے سے باہر ہو کر سڑکوں پر نکلیں، ہم اپنی بات کو اس طریقے سے پیش کریں کہ سامنے ایک دوسری 80 اور 20 کا ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے، 80% ایک طرف ہو جائے، 20% دوسری طرف ہو جائے۔ دوستوں اور بزرگ، کرناٹک کے مسلمان بڑی سمجھداری سے کام لیا، آپ دیکھ چکے ہیں کتنے حالات آئے، برقعے کے پردے کے مسئلے پر آئے، حلال کھانے پینے کی چیزوں پر مسئلہ ہے۔ یہ لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے، انہوں نے جو ان کے پاس پاور ہے، سیکولر ملک میں انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے کر کے دی، تو بڑی سمجھداری اور عقل مندی سے کام کرنا۔ اس لیے ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، ہندوستان میں رہنے والے 100% لوگوں کے ساتھ یونیفارم کا تعلق رہے، صرف 20% مسلمانوں سے اس کا تعلق۔ لیکن ایک دوسرا فرق آپ کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ اگر کے قائم نہیں ہوگا، اس لیے ان کے پاس ان کا کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، اس طریقے سے نافذ کیا جائے گا، ہزاروں لاکھوں قسم کی بولیاں بولنے والا ملک، ہزاروں لاکھوں قسم کے ریت رواج والے، ہزاروں لاکھوں قسم کی سماجی الگ الگ سوچ رکھنے والے، الگ الگ بھگوان ماننے والے، اتنی مختلف قسم کی متنوع چیزیں اتنی جمع ہو چکی ہے وبھن کہ کسی طریقے سے یونیفارم سول کوڈ کی نافذ ہوئی نہیں، یہ صاف بات ہے۔ لیکن دوسروں کو اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوگا تو آدی بازیوں کی زمین کا مسئلہ ہے، کسی کے ریت رواج کا مسئلہ ہے، کسی کے ریت رواج تو ان کے اپنے ذاتی بنائے ہوئے ہیں، زمین جائیداد کی دنیا کی چیز ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جب اس مسئلے کا تعلق وابستہ ہوتا ہے تو براہ راست کتاب و سنت کے احکام سے مخالفت، یہ تھوڑا سمجھنا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو گیا تو کیا؟ 3 طلاق کا مسئلہ آپ سن چکے، دیکھ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے ذریعے ججمنٹ آ چکا ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں حکومت نافذ کرنا چاہتی ہے، اگر کہ اس وقت یہ کہنا ہے سب جتنے بھی بڑے لکھے لوگ اور جن کا سیاست پر جن کی نظر ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت محض آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے کریں، یہ کچھ بھی کریں، یہ ان کا اپنا سیاسی حد کرنا ہے، لیکن ضبط کیا جا رہا ہے کہ شریعت کے احکام۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے ہم اپنی اولاد کو دین اور شریعت کے مسائل سکھلائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ابھی ہمارے پاس شریف پنچایت میں 8 سے 10 کیس ہے جس میں لڑکا لڑکی کو طلاق نہیں دے رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بندی بنا دوں لیکن میں طلاق نہیں دوں، اور جھگڑے کوئی آپس کے نہیں، کوئی اتنے سنگین جھگڑے نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کو کیا فائدہ ہو، یہ بری ہوگی تجھے کیا فائدہ،
یہ بغیر شادی کے رہے گی، اگر یہ گناہ میں مبتلا ہوئی، تو نے اس کو طلاق نہیں دی، نوجوان لڑکی ہے، اس کی پٹائی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ غلط قسم کے الزامات اس پر لگائے جاتے ہیں، اس طرح کے جو کیسز آ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کی طرف، دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی اولاد کو کتاب اللہ کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان سب کا تعلق نماز سے نہیں ہے، ان سب میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے ایک طلاق دی، اب وہ دوبارہ دونوں جڑنا چاہتے، لیکن بھائی کی انا کا مسئلہ، انہوں نے کہا میری بہن کی شادی تم سے کرو اور تم نے پھر اس کو طلاق دے دی اور اب پھر چاہتے ہو تم اس سے شادی کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے متعلق نازل، اور پھر وہ کتاب اللہ نے فرمایا کہ جب وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے عورت بھی اور شوہر بھی، اور ابھی 3 طلاق نہیں دی ہے، 1 اور 2 کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ عدت پوری ہو چکی تھی، نکاح کر کے پھر دوبارہ جڑ سکتے، اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی، اور حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی اپنے اسی جہیزوی سے کروائی جنہوں نے پہلے طلاق۔ آج ہمارے سماج کے اندر نکاح اور طلاق کے مسائل جانتے نہیں ہیں، اور جاننے کے بعد اگر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، کبھی قربانی گئی، ہم نے صرف قربانی یہ سمجھا ہے کہ جانور کو ذبح کر دو، اسی کا نام قربانی، یہ اگر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت آسان ہے، آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی شکل اور اس کا اندازہ بتلا کر قرآن کریم نے فرما دیا تصدق کر دیا، ابراہیم تم نے خواب سچ کر کے دکھلایا، تو قربانی کس چیز کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم لوگوں نے صرف حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے قصے کو ہی سب کچھ سمجھا، حالانکہ آپ کے امتحانات کا یہ ایک حصہ ہے، وہی ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ پاک نے بہت سی چیزوں میں آزمایا، ایک چیز میں نہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور سیریا کا سرسبز و شاداب ملک چھوڑ کر اپنی بیوی اور بچے کو ایک ریگستان میں لائے، جہاں کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دور دور تک جہاں وادی غیر پی کر ہے، جہاں کھیتی کے لائق زمین نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایسے ریگستان میں، اور کب تک؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک یہ پورا 3000 سالہ امتحان تھا، 3500 سالہ امتحان اللہ پاک نے لیا حضرت ابراہیم کی پوری نسل، اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں پیدا ہوا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے۔ تو قربانی ہم نے معمولی سمجھ لی، اگر بیوی کچھ نافرمانی کر رہی ہے، قرآن کریم نے اس کے سارے احکام رکھا ہے، لیکن آپ طلاق محض اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ یہ بلندی ہو جائے اور میں اس کو سبق سکھلاؤں، تو آپ اس کو سبق نہیں سکھلا رہے ہیں، آپ اللہ پاک کے احکام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، قرآن نے صاف فرمایا، یا تو انصاف بِمَعْرُوفٍ، اگر تم اپنی بیوی کو اچھی طریقے سے رکھتے ہو تو رکھو اس کو، 1 طلاق اور 2 طلاق کے بعد تک کا یہ مسئلہ رکھتا ہے، لیکن آگے اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا، لیکن یہ 2 مرتبہ کی طلاق کے ساتھ قرآن نے یہ حکم فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو عورت کو روکے رکھنا ہے، یعنی اپنے نکاح میں رکھنا ہے، او تسریح بِإِحْسَانٍ، یا احسان کر کے اس کو چھوڑنا، یہ جملہ قرآن کا ہے، او تسریح بِإِحْسَانٍ۔ اور یہاں شوہر یہ کہہ رہا ہے جب ہم خط بھیجتے ہیں شوہر کے اوپر کہ آپ کی بیوی کی طرف سے مسئلہ آیا ہے تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئیے، مفتیوں کے پاس گرفتاری کا وارنٹ نہیں ہوتا ہے، یہ حکومت کا قانون ہے، یہاں تو شرعی پنچایت ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں آنا، یا خط وصول نہیں کرتے، رجسٹری کی جاتی ہے اس کو نہیں لیتے، اور لڑکی ایسے ہی رہتی ہے، اس طرح کے مسائل مستقل۔ لڑکیوں کی طرف سے بھی بہت سی مسائل ایسے ہیں جو لڑکوں پر آئے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مجمع مردوں کا ہے، ہم نے شریعت کے احکام کو اس طریقے سے مشکل بنا دیا۔ حلالہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک طریقہ بتلایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اتفاقی طور پر مرد اور عورت کے درمیان نکاح کی ہوئی طلاق ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی، اس کے بعد عورت دوسرے کسی مرد کے نکاح میں گئی، اس کا انتقال ہو گیا، یعنی ان دونوں میں انبن ہو گئی، اور اب مستقبل میں یہ عورت اور یہ پہلے والا شوہر اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، جیسے اور کسی اجنبی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اس مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان مرد 3 طلاق سے کم طلاق دیتا ہی، اب مفتی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مفتی صاحب کیا ہوا، سب ختم کر دیا ہے، قرآن نے جو ترتیب بتلائی تھی اس پر عمل نہیں کیا، سیدھی 3 طلاق کی، تو مفتی ایک ہی مشورہ دے گا کہ بھائی اگر یہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں جائے وہ طلاق دے اور پھر اس کے بعد تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے، یہ بتلایا جائے، بس یہ حلال ہے جو شریعت سے ذکر پر کتاب اللہ نے اس کو ذکر پر، اب شرطوں کے ساتھ آپس میں کھڑے معاہدے، یہ سب سکر قرآن اور حدیث میں نہیں۔ خیر یہ لیکن مفتی کیوں فتوا دیتے ہیں حلالے کی شکل، اس لیے کہ اور کوئی شکل چھوڑی ہی نہیں، یہ آخری ناجائز شکل تھی جو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمائی، لیکن پھر بھی اجازت کتاب اللہ نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، اور پھر وہ لعنت کا مستحق اس وقت نہیں ہوگا جب کہ اس کے ساتھ اس قسم کی شرطیں دی۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اگر ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو کسی کورٹ اور کسی کچہری اور کسی پارلیمنٹ کے اور لو کمیشن کے قانون کی کتنی ہی تبدیلی ہو، ہمیں اس سے کیا فرق ہے، ہم اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہیں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے ہم نے شریعت کو بچوں کا کھلونا بنا دیا، اس لیے 3 طلاق کے مسئلے پر بھی یہ پریشانی آئی اور اس وقت بھی حلالے کے مسئلے پر یہی پریشانی آ رہی، اس لیے افسوس ہے ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، نکاح اور طلاق کے مسائل سکھلائیں، وراثت کے مسائل سکھلائیں، انتقال کر جاتے ہیں بڑی عمر میں 80 90 سال کے اور وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یا صحیح باپ دادا کی پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اب انتقال کے بعد مفتی کے پاس آتے ہیں 70 ہو، مفتی کیا کرے گا، کس کو پوچھے گا، جو مر گیا اس کو پوچھنا تھا اس نے یہ چیز کیسے دی، کیسی دی، کس طریقے سے دی، اس کو کتنی نیت سے دی، کچھ پتا نہیں ہوگا۔ اس لیے افسوس کی بات ہے، سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں گے تو کوئی ہماری شریعت اور دین پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹا سا قصہ کہہ کر بات پوری کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں شاہ بانو کیس 1984 میں جو چلا، اور اس کے بعد شاہ بانو کیس کے اندر عورت کو طلاق کے بعد جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے وہاں تک کے خرچے کا حکومت کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے یہ ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا ہے شاہ بانو کیس۔ اس کورٹ کا جو جج تھا مولانا وحید الدین خان صاحب، جو ماسٹر آف سائنس، انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر فطری چیز ہے، جب مرد اور عورت کا تعلق ختم ہو گیا پھر جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے وہاں تک مرد کے جن میں خرچہ لازم کر، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا ہماری سیکولر کورٹ میں آنے کا، یہ مسئلہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر مولویوں سے حل کروا لیتے تو حل ہوگا، تم ہمارے پاس آئے ہو اور یہ امید رکھتے ہو کہ سیکولر ملک میں نافذ نظام نافذ کر، یہ نہیں ہوتا، اس لیے پرسن اللہ کا نام بولا جاتا ہے، عملی شکل میں کچھ نہیں ہوتا، کورٹوں میں وہی چیز ہوتی ہے جو ہو رہی، اس لیے اللہ کے واسطے ہم اپنے مومن بھائیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ دین اور شریعت پر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی فٹکار ہوگی کہ اللہ پاک دشمنوں کو اس طرح مسلط کریں گے۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے ہم شریعت کے مسائل کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ اللہ اکبر۔